بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے خامند بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر سر مبارک رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتیں اور طرز عمل خندہ پیشانی سے برداشت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو نک نیم عائش سے پکارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بیماری میں بیمار پرسی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ حدی خوان اونٹوں کو تیز تیز ہانکنے لگا تو آپ نے اسے حکم دیا، آہستہ چلو، آبگینے یعنی شیشے ٹوٹنے نہ پائیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نرمی کے لیے آبگینے کا لفظ استعمال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تاکہ بیوی کے لیے باعث طہارت ہو۔ برتن میں جس جگہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہونٹ لگا کر پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ ہونٹ مبارک لگا کر پانی پیتے۔ ایک مرتبہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل بہلانے کے لیے اپنے جسم مبارک کے پردہ کی اوٹ سے حبشیوں کے کرتب، نیزہ بازی وغیرہ دکھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی یا خادم کو کبھی نہیں مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کی بزرگ سہیلیوں سے حسن سلوک فرماتے اور ان کو تحائف بھجواتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفنن تباہ کے لیے زندگی میں 2 مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ امی عائشہ جیت گئیں اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار جیت گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ حساب برابر ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کا سر مبارک امی عائشہ کی گود میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے کہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ ہنسے اور کھیل کود کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔